کالج جن کی محنتوں کے نتیجہ میں یہ مسجد رضا خانہ میسر آیا، ان کی تمام خدمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے اپنے بزرگان اور جمیع شہداء ان کے ارواح کے لیے سورہ فاتحہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین اهدنا الصراط المستقیم۔ تاجر ظہور کے لیے صلوات پر آواز بلند۔ قبولیت مجلس کے لیے اپنی اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے خلوص سے دل سے پھر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبیلا الی جنانہ وسببا للزیادة احسان، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید اسلم فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین الصادقین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ صلوات عزاداران سید الشہداء، مومنین و مومنات، عبادت کی یہ شبیں ہم فکر قرآن اور ذکر اہل بیت کی روشنی میں بسر کر رہے ہیں۔
قرآن حکیم میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے یہ آیت رکھی جس میں واجب کی منزل پہ حکم موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لائے ہو متقی بنو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، میری بارگاہ تک آنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہد کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ، کامیاب ہو۔ تو یہ وہ ترجمہ کہ جب اس میں یہ کہا جائے کہ وسیلہ تلاش کرو تو اس میں پھر آپشن نہیں ہے کہ کسی کو وسیلہ بنا لو، الوسیلہ اس کے ساتھ معرفہ ہے کہ کوئی مخصوص اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، انہیں الوسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ امر طے ہے کہ جو وسیلہ ہوگا، جو اللہ کی طرف سے نامزد وسیلہ ہوگا، جو مقرر وسیلہ ہوگا، ایک تو اسے مخصوص ہونا ہے، ہم نے نہیں بنانا، ہم نے صرف تلاش کرنا ہے، اور دوسری خوبی یہ کہ اس وسیلے کا مقام ایسا ہو کہ وسیلے کو محتاج وسیلہ سے بہرحال محترم ہونا ہے۔ مگر شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہیلے پہ ہیلا تو سمجھ میں آتا رہے، انسان کو وسیلہ سمجھ میں نہ آئے۔ دیکھیے دنیا علم میں سر آپ پڑھ لیجیے، دنیا علم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آج کی مجلس میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی توجہات فکری طور پہ میرے ساتھ ساتھ رہیں اور میں روانی سے کچھ چیزیں مخصوص وقت میں پیش کر سکوں۔ اسی عنوان کے زیر اثر گفتگو ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حواس خمسہ سے، صرف حواس خمسہ، 5 senses، میرا خیال میں یہ لفظ ناشنا نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں صرف حواس خمسہ سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جس چیز کو حواس خمسہ سے محسوس کیا جا سکتا ہے، دنیا علم میں انہیں محسوسات کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ ذہن میں رہیں جو چند میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حواس خمسہ سے ڈیٹیکٹ ہو سکے، محسوس ہو سکے، ان کو ہم محسوسات کہتے ہیں۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف عقل اور ادراک کے ذریعہ پہچانا جا سکتا ہے۔ حواس خمسہ ان کو نہیں پا سکتے، یہ 5 سینسز کچھ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ان سے ماورا ہیں۔ تو وہ چیزیں جو حواس خمسہ سے پہچانی جائیں ان کو محسوسات کہتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کو صرف عقل اور ادراک کی روشنی میں سمجھا جا سکے انہیں معقولات کہتے ہیں۔ معقولات۔ اب دنیا نے جب فضائل محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، کہ جو الوسیلہ کا مقام رکھتی ہیں ہستیاں، جب ان ہستیوں کے متعلق یہ سنا کہ انہیں نور کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نور سے ہیں، تو دنیا کی کوشش
یہ رہی اور الجھن یہ رہی لوگوں کو، اس لیے ماننے میں اکراہ رہا کہ یہ نور ہیں۔ کیا الجھن رہی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ اگر وہ نور بھی ہیں تو محسوس کے ذریعہ سمجھایا جا سکے۔ آج سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حواس خمسہ سے ان کا نور ہونا ثابت کیا جا سکے۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا، ان سے بہت بڑے مفکر و صاحب فلسفہ بانیوں میں ہیں، فلسفہ اسلامی کے بانیوں میں، صلوات پڑھ لیجیے۔ میں دوبارہ آپ کے ذہنوں میں یہ دو لفظ رکھنا چاہوں گا کہ جن چیزوں کو آپ کے 5 سینسز ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہیں محسوسات، اور دوسری قسم کی چیزیں جو 5 سینسز کے ذریعے ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی، صرف عقل و ادراک سے سمجھ میں آتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ معقولات۔ تو کسی نے ابو علی سینا سے یہ سوال کیا کہ علی کا اصحاب کے مقابلہ میں کیا مقام ہے؟ تو بے ساختہ ابو علی سینا نے جو جواب دیا وہ آپ کی بارگاہ فکر میں پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ علی اور اصحاب کا کیا مقابلہ ہے؟ تو ابو علی سینا نے کہا کہ کل معقولہ فی المحسوسات، کہ محسوسات کے ہجوم میں جیسے ایک معقول آ جائے۔ تو یہ سمجھایا کہ نہ پروردگار محسوسات سے سمجھ میں آتا ہے، نہ پروردگار کے یہ بندگان خاص محسوسات سے سمجھ میں آتے ہیں۔ پورا زمانہ ہر شخصیت حواس خمسہ کے ذریعہ سمجھی جا سکتی ہے، لیکن ان کے فضائل وہ مقام رکھتے ہیں کہ جس کے پاس معقولات کا خزانہ ہے وہی پہنچ سکتا ہے کہ محمد اور آل محمد کا مقام کیا ہے۔ اور معقولات اور محسوسات میں اتنا فاصلہ ہے جتنا خاک اور نور میں فاصلہ ہے۔ لوگوں نے چاہا کہ نور کو بھی اگر پہچانا جائے تو اسے تسلیم کیا جائے جو محسوسات کے ذریعہ نور ثابت ہو جائے۔ تھوڑی سی بات ایسی ہے کہ مشکل بھی نہیں، لیکن آپ کی توجہ کے ساتھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ محسوسات سے نور سمجھ میں آئے تو ہم مان لیتے، لیکن جب معقولات، تو بھئی لوگوں کی کوشش ہے کہ اگر محسوسات سے سمجھایا جائے تو بہتر، کیونکہ معقولات کو سمجھنا بہت محنت طلب ہے۔ اس لیے معقولات کے ذریعہ عقلی بلندی، پرواز ادراک کے ذریعہ اس کیفیت نور کو سمجھنا جس کیفیت میں کوئی بھی نور نور کہلاتا ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کیفیت میں جا کے اس کو سمجھ لینا کہ وہ کیسا نور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو کیوں مشکل ہے کہ ہم صرف حواس خمسہ کے عادی ہیں، اور معقولات کو استعمال کرنے کے لیے مطالعہ، فکر، ادراک، ایک سلسلہ ہے تفکر کا جو آپ کو اس منزل تک پہنچاتا ہے۔ آسان پسند انسان نہیں چاہتا کہ وہ ذہن اور فکر کے ذریعہ غور کرے، وہ سامنے دیکھنا چاہتا ہے کسی چیز کو۔ کسی کو کہتا ہے نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو ہمارے سامنے بیٹھے تھے، وہ نور کیسے ہو گئے؟ اللہ نے بھی کہا کہ یہ لوگ اسی لیے پیغمبروں کے رسول ہونے کا، ان کے مراتب کا، ان کے مقام کا انکار کر دیتے کہ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ آپ کیسے ہم سے ماورا ہو گئے، آپ کیسے چنے ہوئے ہو گئے اللہ کے؟ اسی معاشرے میں آپ یأکل الطعام، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں ہماری طرح، ویمشی فی الاسواق، اور گلیوں بازاروں میں اسی طرح چل رہے ہیں جیسے ہم چل رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ہم سے مختلف
या अल्लाह का इतना करीबी कैसे साबित करते हैं? तो चूंकि माकूलात मौजूद नहीं होते और महसूसात में नूर सामने नहीं आता, तो इसलिए इनकार कर दिया जाता है। भाई महसूसात में नूर कौन सा है? जो महसूसात के जरिया शोला, किसी वजूद में चिराग, शमा, रेडिएशन, शुआएं नजर आ रही हो, निकल रही हो, तो हम ये समझते हैं कि ये चीज नूर रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि इससे रेडिएशन हो रही है। शमा को हम नूर मानने पे तैयार हैं, क्योंकि शोला भी नजर आ रहा है, किरणें भी नजर आ रही। अब कैसे माने नबी और इमाम को नूर कि ना आंखों से शोले निकल रहे हैं, ना आंखों में लौ है, न वजूद से किरणें बरामद हो रही हैं। तो जो महसूसात के जरिया, जिसका तफहीम नूर के मुआमिला में, नूर को अंडरस्टैंड करने के मुआमिला में, जिसका जोग्राफिया फिक्र महसूसात का आदी हो चुका है, वो माकूलात से किसी नूर को कैसे समझ सकता है? हालांकि सवाल आसान हो जाता है अगर इंसान गौर करे कि सिर्फ शोले ही को नूर नहीं कहा जाता, इल्म को नूर कहा जाता है। कल्ब का नूर क्या है, फिक्र का नूर क्या है, बसीरत का नूर क्या है, बसारत का नूर क्या है, आयतों का नूर क्या है, ये फवाद का, कल्ब का, सोच का नूर। तो ये नूर माकूलाती हैं। किसी कल्ब में अगर नूर आ जाए तो रेडिएशन तो नहीं होती। अफमन यहदी शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूर मिन रब्बिह, कुरान हकीम ने कहा। ये तो पैगंबर और इमाम की मंजिल है जो बुलंदतर है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अफमन यहदी, जिसको भी हम हिदायत देते हैं उसके कल्ब को, उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं, और जिसका सीना इस्लाम के लिए खुल जाए, अल्लाह फरमा रहा है, वो अल्लाह की तरफ से नूर पर हो जाता है। तो भाई हमने तो ना मुसलमान के कल्ब से कोई शुआएं निकलते हुए देखी, ना इस्लाम के अपने वजूद में कभी ऐसा नजर आया कि इस्लाम की कोई अलामत हो और वो जगमगा रही हो। हम कहेंगे ये है वो हकीकी इस्लामी चीज के जिसमें नूर नजर आ रहा है। तो पता चला कि नूर को हमें माकूलात की सतह पे समझना है, ना कि महसूसात की सतह। और फिर आयत भी लाई गई कि कुरान हकीम ने तो कहा है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया। थोड़ा सा अगर आप बेदार होकर सुनेंगे तो ये फिक्री गुफ्तगू मैं समझता हूं कि अच्छे डेस्टिनेशन की तरफ हमें लेकर जा सकती है। भाई जब कुरान कह रहा है, सूरह कहफ की आयत है ना, कि कह दो है रसूल, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, के कह दो रसूल के ए लोगो, मैं भी तुम जैसा, तुम्हारी मिस्ल, लफ्ज़ मिस्ल है, तुम्हारी मिस्ल एक बशर हूं, युहा इलैया, मगर मुझ पर ये कि वही आती, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मैं चांद के दो टुकड़े करूं, शजर मेरे लिए चल के आ जाए तो छोटी छोटी बात से मुतासिर हो कि उसे सजदा करने वालों, शजर को सजदा कर दिया कि साया बख्शता है। इंसान ने पत्थर को सजदा किया तो उससे मफादात हासिल हो रहे हैं। जानवर को सजदा किया कि दूध दे रहा है। तो ऐसा मुआशरा जो छोटे से फायदे पर छोटी सी चीज को माबूद मानना शुरू कर देता था, उस मुआशरे में जब पैगंबर ने वो मोजज़े दिखाए कि चांद के दो टुकड़े हों और फिर चांद जुड़ जाए,
تو خدشہ تھا کہ کچھ کمزور ذہنیت والے اس کے بتائے ہوئے خدا کو تو نہیں مانیں گے لیکن اسے معبود ماننا شروع کر دیں گے. تو آیت آپ کو رسول کو امت جیسا بتانے کے لیے نہیں آئی، حقیقت میں آیت بندے کو معبود سے الگ کر کے سمجھانے کے لیے آئی، توحید بچانے کے لیے آئی. رسول کو امت جیسا کہنے کے لیے نہیں آئی. کہا گیا کہ انما، ورنہ یہ جملہ کیوں کہا بلا فصل جملہ ہے کہ تم جیسا میں بشر ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے. ایک تو یہ فصل رکھ دی، مجھ پہ وحی آتی ہے، اور پھر کہا انما الہکم الہ واحد. بات کا مزاج بتا رہا ہے کہ لوگوں کی ذہنیت کا رخ بدلا جا رہا ہے کہ مجھے، تم مخلوق ہو، مجھے بھی اپنی مثل بشر سمجھو. الہ میں نہیں، الہ وہ ہے. تو رسول کے ذریعہ اللہ نے آیت بھیج کے حفاظت توحید کا اہتمام کیا، جبکہ امت نے اپنی پستی فکر کی بنا پہ پہلا حصہ لے لیا اور کہا کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے رسول تو ہم جیسے. بھئی اگر کہا بھی ہے تو یہ آیت جس میں یہ کہا کہ انما انا بشر مثلکم، غور کیجئے، اس میں یہ کہا گیا کہ کہہ دے رسول کہ میں تمہاری مثل ہوں. اس میں ریفلیکشن نہیں ہے، عکس نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جواباً تم بھی مجھ جیسے ہو. اس میں کوئی جملہ نہیں ہے، ایک طرفہ گفتگو ہے، ایک رخ سے کہا گیا. بھئی ایک رخ سے بہت سی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کچھ جملے جو ایک رخ سے کیے جاتے ہیں لازمی نہیں کہ وہ عکس بھی ہوں، ان میں ریفلیکشن ہو. جو میں عکس کہہ رہا ہوں آپ تک بات پہنچ رہی ہے کہ آپ کسی آئینے کے سامنے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے دیکھا تو اس نے بھی دیکھا. یہ ہے عکس. آپ نے کہا تو وہ بھی کہے. میں ان سے کہوں، کسی سے میں یہ عرض کروں کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو اخلاقاً وہ بھی مجھے یہ کہے گا کہ آپ بھی میرے بھائی. تو یہ ہے عکس. لیکن جہاں عکس نہ ہو، صرف یہ ایک طرفہ جملہ ہو کہ میں تم جیسا، تو وہاں امت کو یہ حق کس نے دے دیا کہ امت اٹھ کے کہے کہ ہم بھی رسول جیسے. اچھا مثالیں دیکھیے کہ اینیمل کنگڈم، انسان کس میں شمار ہوتا ہے؟ اینیمل کنگڈم میں ہوتا ہے. اور اینیمل کنگڈم بہت بڑا ہے. اس میں طرح طرح کے حیوان ہیں اور مماثلت بھی ہے. دیکھیے بھوک لگتی ہے جانور کو بھی، انسان کو بھی. پیاس بھی لگتی ہے، توالد و تناسل بھی ہے، ریپروڈکشن بھی ہے، گرمی سردی کا احساس بھی ہے. بہت سی چیزیں انسان کی، حیوان کی، بعض سے تو شکل بھی ملتی ہے. بھائی بن مانس ہو یا بندر ہو، اس تک کو یہ حق نہیں کہ وہ انسان سے آ کے کہے کہ ساری باتیں تو میں بھی خوراک کا محتاج، میں بھی توالد و تناسل کے ذریعے اپنی نسل کو پھیلاتا ہوں، میں بھی دشمن دوست کو پہچانتا ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی درد ہوتا ہے، میں بھی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہوں. اس کی بھی ایک سوسائٹی جنگل میں. تو کسی بنمانس کو بھی یہ اذن نہیں دیا جا سکتا کہ تم اٹھ کے انسان سے یہ کہو کہ ہم تم جیسے. حالانکہ فیچرز اتنے ملتے ہیں. ہاں انسان کو پھر بھی حق ہے کہ وہ ایک جملہ کہہ سکتا ہے حیوانات سے اگر گفتگو ہو کہ بھائی تم سارے حیوان، چونکہ میں بھی اینیمل کنگڈم میں ہوں، تم سارے میں تم جیسا ہوں. اس بات میں تم جیسا ہوں. لیکن پھر ایک فصل ممیز قائم کرے گا، ڈسٹنکشن دے گا. ایک اس جملے پہ رک جائے کہ میں بھی تم جیسا ہوں، تو حیوان کو حق دے رہا ہے کہ تو بھی کہہ دے کہ ہم بھی تم جیسے. لیکن فصل ممیز قائم کرے گا کہ حیوان پلٹ کے یہ نہ کہہ سکے کہ میں بھی تجھ جیسا. کیا کہے گا کہ ساری باتیں تیری اور میری ایک جیسی، لیکن اللہ نے مجھے نور عقل دیا ہے، جس ایک نور نے، ایک طاقت نے مجھے حیوان ہوتے ہوئے تجھ سے بلند کر دیا. تو
تو اب آیت نے بھی یہی کچھ تو کہا ہے کہ بھئی رسول آپ ان سے کہیں کہ میں تم جیسا ہوں، تم مجھ جیسے نہیں، میں تم جیسا ہوں، مگر جیسے حیوان اور انسان میں عقل فصل ممیز ہے، ڈسٹنکشن، اسی طرح آیت میں لفظ رکھا کہ میں تم جیسا ہوں مگر یوحا الیہ، تم پر وحی نہیں آتی، میں صاحب قوت وحی ہوں۔ تو ایک پاور عقل کی انسان کو حیوان سے بلند کر دیتی، زمین و آسمان جتنا فاصلہ پیدا کر دیتی ہے حیوان و انسان میں، ایک طاقت، اور اس طاقت سے بڑی طاقت رسول اور امام کے پاس آئے جس کو وحی کہا جائے، جسے عصمت کہا جائے، تو پھر اس طاقت کی بنا پہ نبی و امام ہم جیسے ہیں مگر ہم ان جیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک فصل ممیز کھڑی ہے جو تمیز کر رہی ہے۔ ممیز مینز جو دونوں میں ایک تمیز قائم کر دے، فرق قائم کر دے، فاصلہ قائم کرے، اور وہ فاصلہ وحی ہے۔ ایک قانون ہے قدرت کا کہ ہر پست درجے کی مخلوق اپنے سے بلند درجے کی مخلوق پر قربانی دے۔ جمادات پہلا درجہ، جمادات کو آمادہ کیا گیا کہ ہر وقت اپنے آپ کو اپنے سے بہتر زندگی والی مخلوق پہ قربان کرو، اس سے بہتر ہے نباتات، پلانٹس۔ تو جماد اپنا سینہ چیر کے، پتھر اپنا سینہ چیرتا ہے، زمین اپنا سینہ چیر کے اپنے خزانے پیش کرتی ہے کہ ہم قربان کس پر؟ نباتات پر، تاکہ وہ پروان چڑھ جائے، وہ بچ جائے۔ کیوں؟ ایک درجہ بلند ہے نا، جماعت میں گروتھ نہیں ہے۔ نبات نے کہا میرے پاس ایک قوت، ایک فصل ممیز ہے، میں گروتھ کرتا ہوں، میرے میں اور بھی بہت سی خوبیاں ریپروڈیوس کرتا ہوں، مجھ میں ہیں جو کہ پتھر میں نہیں ہے۔ تو پتھر آمادہ ہے کیونکہ قانون فطرت کو تسلیم کر رہا ہے، وہ اپنا سینہ پیش کر دیتا ہے۔ پھر ایک درجہ نباتات سے حیوان بلند ہوئے کہ نبات میں حرکت نہیں ہے، حیوان میں حرکت ہے، مقام بدل سکتا ہے، اپنی مرضی کے مقام پہ جا کے رہ سکتا ہے۔ تو چند درجے حیوان بلند ہوا تو نباتات نے اپنے وجود کو قربانی کے لیے پیش کر دی، چاہے خوراک کے لیے استعمال کرے حیوان، چاہے کسی اور فائدے کے لیے، نبات حاضر ہے اپنے سے بہتر درجے کی مخلوق کے لیے، حیوان کے لیے۔ اور حیوان جو نبات پہ یہ حق رکھتا ہے کہ نباتات قربانی دیں، حیوان اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے انسان کے لیے کہ چاہے سواری میں استعمال کرے، بوجھ لا دے، چاہے ہمارا لحم، ہمارا گوشت، سب کچھ قربانی میں پیش، کیونکہ انسان ایک فصل ممیز حیوان سے بلند رکھتا ہے۔ تو اب انسان کو بھی چاہیے کہ انسان بن کے رہے، قانون فطرت سے وفاداری کرے۔ جہاں کوئی فصل ممیز کسی مخلوق کو دوسری مخلوق سے بلند کر رہی ہو، نیچے والی مخلوق پہ واجب ہے کہ قربانی کے لیے خود کو پیش کرے۔ اب ہر مخلوق نے قربانی کے لیے خود کو پیش کیا، قانون فطرت کو نہیں توڑا۔ انسان نفس کی بنا پہ اکڑ گیا، نہیں میں بھی نبی و امام جیسا، جبکہ قانون فطرت کہہ رہا ہے نہیں تو اس جیسا نہیں ہے، یوحا الیہ، وہ تجھ سے بلند مخلوق ہے، اس لیے تو تیار رکھ اپنے آپ کو کہ اگر رسول آواز دے تو قربانی پیش ہو سکے۔ قرآن نے اس لیے بڑھ کے آواز دی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو نبی ہے وہ فوقیت رکھتا ہے، اولا ہے، افضل ہے مومنین کی جانوں سے۔ اب کسی فتویٰ کی ضرورت ہی نہیں، آیت آ گئی کہ نبی اولا ہے، اور جو اولا ہو اسی کو مولا کہتے ہیں۔ تو آیت نے نبی کو مولا بنایا، غدیر میں نبی نے علی کے لیے کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔
مجھے مولا مانتا ہے پھر اس کے لیے علی بھی مولا ہے. تو آیت کا سفر علی تک پہنچا. اب جو حق رسول کو ہے امت پر اولا ہونے کا، جان پر ملکیت رکھنے کا، رسول کو حق ہے. اس لیے تو سورہ توبہ اترتی ہے. بھاگنے والوں کو اس لیے تو لعنت دی جاتی، حالانکہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے. سیانت ذات، اپنی ذات کو بچانا جبلت ہے. خطرے سے بھاگنا ہر انسان بھاگتا ہے، لیکن کوئی میدان میں نبی کے ہوتے ہوئے بھاگ جائے تو کیوں اللہ ناراض ہو جاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جماعت تم سے بہتر، جس نے اپنے نفس کو بہتر سے نہیں بچایا، اور نبات تم سے بہتر کہ اس نے اپنے نفس کو حیوان سے نہیں بچایا، اور حیوان تجھ سے بہتر کہ جس نے اپنے نفس کو اپنے سے بہتر پہ قربان کر دیا. تو کیسا انسان ہے کہ صاحب عقل ہو کر میرے قانون کو نہیں سمجھ سکا کہ جو تجھ سے افضل ہے وہ بنا ہی اس لیے ہے کہ تو اس پہ قربانی دے دے. صلوات پڑھیے. کہنے لگے کہ بس یہ مجالس میں تو فضائل پڑھے جاتے ہیں، اور پھر کیا مخالف کو اعتراض رہا کہ یہ ہر وقت جس کو بھی فضائل سے دشمنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا، بدل دیجیے اب موضوع. ایک زمانہ گزر گیا، صدیاں ہو گئی، وہی کعبے میں پیدا ہونا پڑھا جا رہا ہے ممبر سے، وہی دست نبی پہ اٹھایا جانا، وہی دوش پیغمبر پہ علی کا بلند ہونا، وہی آسمان سے ذوالفقار کا اترنا، وہی جبرائیل کا قصیدہ پڑھنا، وہی بستر پہ سو جانا اور مرضات الہی لے لینا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ سنتے سنتے وہی خیبر، وہی دروازے کا اکھڑنا، بدل دیجئے، پرانی ہو گئی ہیں یہ باتیں. تو بھئی میں عرض کرتا ہوں کہ عدل سے کام لیجئے. اگر وہی صدیوں سے پڑھا جانے والا سورہ الحمد، وہی تسبیحات، وہی سجدہ، وہی رکوع، وہی گائے کا سورہ، وہی سورہ مائدہ، وہی سورہ فیل، وہی موسیٰ کا قصہ، وہی فرعون کی کہانی، وہی پانی میں فرعون کا ڈوبنا، وہی آدم اور ابلیس کا قصہ، اگر یہ سارا 1400 سال میں بار بار پڑھا جانے کے باوجود پرانا نہیں ہوا تو پھر آل محمد کے فضائل کو پرانا کہہ کے چھپانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ جس چیز کو کیوں نہیں پرانا ہوا قرآن، حالانکہ ٹائم کے لحاظ سے پرانا، اثر کے لحاظ سے پرانا نہیں ہو رہا، اثرات کے لحاظ سے ہر سورہ 5 بار پڑھیے نماز میں، ہر بار تازہ مفہوم، تازہ قوت، تازہ اثرات. کیوں نہیں پرانا؟ بھائی پتہ یہ چلا کہ جس چیز کو اللہ چن کے بنا دے اس میں خستگی نہیں آ سکتی. جس کو اللہ چن لے اس میں خستگی آ ہی نہیں سکتی. اگر مخلوق نے کوئی چیز بنائی ہوتی اور مخلوق کسی پرانے کو چن کے سامنے لے آئے تو ہمیں حق ہے کہ اسے پرانا سمجھ لیں. لیکن اگر کسی کو چنا ہو اللہ نے تو قرآن کی آیتوں کی طرح پرانا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے چنا ہے. اور اس کی مثال تھوڑی سی مزید پیش کروں گا. دیکھیے، اگر ابنائے عصر، ابن الوقت کا بہترین ترجمہ ہے ابنائے وقت کا، اگر ابنائے عصر کسی کو چنے تو حق ہے کہ وہ لفی خسر ہو جائے. اگر رب العصر کسی کو چنے تو پھر حق ہے کہ وہ امام العصر ہو جائے.
اس لیے جو ابنائے عصر کے چنے ہوئے ہیں کہیے انہیں پرانا، لیکن جو رب عصر کے چنے ہوئے ہیں تو اللہ کی تخلیقات، اللہ کی چنی ہوئی چیزیں، مصطفیٰ چیزیں، چنی ہوئی نامزد کردہ چیزیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ فضائل بھی اس لیے پرانے نہیں ہوتے کہ اللہ کے چنے ہوئے، بھئی جس کو چنا دنیا نے ہے اس کے فضائل کے لیے محنت بھی دنیا کرے گی، جس کو چنا اللہ نے ہے اس کو فضائل بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ بھئی دنیا کے چنے ہوئے کے فضائل دنیا کے مصنفین کی کتاب میں ملیں گے، اللہ کے چنے ہوئے کے فضائل اللہ کی کتاب میں ملیں گے۔ اسے ہمیں آل محمد کو سمجھنے کے لیے کسی مصنف کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم تاریخ سے آل محمد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ مزاج ہی نہیں ہے آل محمد کا کہ انہیں لوگوں کی لکھی ہوئی تاریخ سے سمجھو۔ آل محمد کو سمجھنا ہے تو قرآن کی آیتوں سے سمجھو۔ جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا یہ کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے، یہ کہاں وسیلہ ہیں، کہاں صادقین ہیں، کس کس نام میں ہیں، کہاں اولی الامر ہیں، کہاں ولی ہیں، کہاں نبائے عظیم ہیں، کہاں ساقی کوثر ہیں، کہاں شافع محشر ہیں۔ تو یہ ساری باتیں قرآن سمجھائے گا کہ کون ہیں وہ اور کیسے ہیں۔ مصنف کو کیا پتا، کیونکہ وہ تو زمانے میں سے ہے، اس کی تو سوچ بھی لفی خسر، اس کی تو آنکھ بھی لفی خسر، اس کا قلم بھی لفی خسر۔ مگر زمانے کا مولا قلم مانگے، قلم نہ بھی ملے تو اس کا پیغام قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اور دنیا کو قلم مل بھی جائے، جو کچھ لکھیں گے خستہ ترین، اور اللہ کی تخلیقات میں خستگی نہیں آتی۔ سورج روز نکلتا ہے، صدیوں سے نکل رہا ہے، جب سے زمین بنی ہے۔ کوئی انسان اپنی تھوڑی سی زندگی میں بھی کہہ دے یار ہم تو بیزار ہو گئے سورج کو دیکھ دیکھ کر، وہی پرانا سورج روز نکل آتا ہے۔ چاند ہر شام نیا، شاعر کے لیے ہر شام اسی پرانے چاند پہ تازہ غزل۔ صلوات پڑھیے۔ اتنے پرانے چاند پہ شاعری کر رہے ہیں، کہتا نہیں ہر شام سہانا ہوتا ہے، نیا ہوتا ہے، اثر ہی نیا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے بنایا نا، اللہ کا بنایا ہوا نہ چاند پرانا، نہ ستارے پرانے، نہ سورج پرانا، نہ آسمان پرانا، نہ اللہ کے بنائے ہوئے موسموں میں پرانا پن۔ تو اللہ کی تو ہر چیز بنائی ہوئی تازہ رہتی ہے، تو پھر اللہ کے دیے ہوئے فضائل کیوں کرنا تازہ رہیں؟ تو جو فضائل کو خستہ سمجھے وہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے، وہ اللہ کی صنعت سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ فضائل صنعت الہیہ ہے، کائنات صنعت الہیہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، دیکھیے والشمس، سورج کو کہا گیا، قسم اٹھائی گئی قرآن میں، والقمر، چاند کو پیغمبر نے تفسیر میں فرمایا، اور یہ مختلف مکاتب کی تفسیر میں یہ طے ہے، رسول نے کہا کہ وہ سورج اور وہ چاند، لیکن معنوی مفہوم میں، الہیت کے مفہوم میں والشمس میں ہوں، والقمر علی ہے۔ جہاں بھی اللہ نے والشمس کا ظاہر میں یہ سورج، لیکن اللہ کی معنویت میں یعنی معقولات، منزل معقول پہ یہ ظاہر کا سورج، معقولیت میں سورج کائنات کا آفتاب ذات پیغمبر، کائنات کا قمر ذات علی۔ اور تفسیر معصومین پڑھ کے دیکھیے، جہاں بھی لفظ لیل آیا تو معصومین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ہو یا لفظ لیل ہو یا لیلۃ مبارکہ ہو، کہیں بھی لفظ لیل آیا تو اللہ نے جیسے شمس سے مراد
پیغمبر کو لیا، قمر سے مراد علی کو لیا، جہاں لیل کہا وہاں اس سے مراد جناب سیدہ کو لیا۔ اس لیے کہ لیل کا خصوصی رشتہ ہے حجاب سے، اور بی بی صرف چادر والا حجاب نہیں ہے، کائنات کے حجابات کا نام ہے سیدہ، بلکہ حجاب نور الہیہ کا نام ہے سیدہ۔ تو جہاں بھی تصور حجاب ہے دین میں، اس سے مراد فاطمہ۔ یہ ہم جیسے نہیں ہو سکتے، لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہم جیسے، میں بھی اس پر گفتگو کر چکا۔ تو رسول کیا سمجھانا چاہتے کہ انما انا بشر مثلکم سے یہ مراد مت لو کہ تم مجھ جیسے۔ بظاہر میں کان تمہارے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، دل تمہارے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، بھوک تمہیں بھی لگتی ہے، میں بھی کھانا کھاتا ہوں۔ تو ان باتوں پہ خود کو مجھ جیسا نہ سمجھنا۔ میں آپ کو مختلف روشنی کے اینگلز سے ایک ہی مرکز پہ لانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن گردش کرے اور دیکھے۔ کائنات کی سٹڈی کروا رہا ہوں تھوڑی سی، ورنہ کہاں میں، کہاں ان کی شان، اور کہاں وہ زاویے کہ جن سے وہ نظر آئیں۔ ایک کوشش کہ تم اعضاء میں مجھ جیسے ہو، مگر فرق ہے تمہارا قلب وہ قلب کہ جس میں وہم آتے ہیں، اور میرا قلب نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ وہ قلب ہے جس پہ روح الامین آیتیں لاتا ہے۔ تو دیکھنے میں تم بھی صاحب قلب، تمہارے پاس بھی دل، مگر دیکھنے میں ایک جیسا دل۔ حقیقت میں تم پہ نازل ہوں تو اوہام، ہم پہ نازل ہوں تو آیتیں۔ دل میں فرق، دیکھنے میں تمہارے بھی کان، میرے بھی کان۔ تمہیں کوئی ہلکی سی آواز پریشان کرتی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر بتائیے۔ میرے کان توحید کی آواز سنتے، تو تم مجھ جیسے نہیں۔ میرے کان توحید کی آواز سنتے ہیں، میرے کان ملائکہ کی صدا سنتے ہیں، میرے کان دور سے رہنے والے کی آواز سنتے ہیں۔ ہر نمازی جب نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے، میرے کان ہر نمازی کی صدا کو سن رہے ہیں۔ تب ذرا لطف لیجئے اور نماز میں فیل کر کے دیکھیے کہ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ فرضی سلام نہیں ہے، پریکٹیکل چیز ہے نا نماز۔ تو آپ کا سلام جس کو کیا گیا اگر پہنچ ہی نہیں رہا تو نماز سے نعوذ باللہ بڑی بے اثر چیز کوئی نہیں۔ لیکن اللہ نے کیوں پڑھایا السلام علیکہ ایھا النبی، سلام کرو رسول کو، کہ وہ آپ کا سلام سنتا ہے۔ اور شریعت میں سلام کہنا مستحب ہے، لیکن جواب سلام واجب ہو جاتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ذرے ذرے سے، دنیا کے گوشے گوشے سے نمازی سلام کرے اور ایک ایک نمازی کو وہ رسول واجب سمجھ کے جواب نہ دے؟ کیونکہ جواب سلام واجب ہے، سلام کہنا مستحب ہے، اس لیے سلام کرنے کا ثواب کم ہے، جواب دینے کا ثواب، بات الٹ کہہ گیا۔ یہ کہنا کہ وہ مستحب ہے اور یہ واجب، یہ تو طے ہے۔ سلام کرنا، کہنا مستحب، جواب دینا واجب۔ لیکن یہ وہ عجیب مقام ہے شریعت میں کہ جہاں مستحب کا ثواب واجب سے بڑھا دیا گیا۔ جواب دینا تو واجب ہو گیا، مجبوری ہو گئی، لیکن جس نے پہل کی سلام کرنے میں اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ سلام کرنے میں، مومن کو سلام کرنے میں پہل کا مظاہرہ کرے۔ واجب کا ثواب کم ہوگا یہاں پر، مستحب کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اب رسول ہر ایک نمازی کو جواب دے رہے ہیں۔ رسول کون؟ ہر ایک تک کیوں اس کا جواب پہنچتا ہے؟ والشمس ہے نا، کسی ایک کے لیے سورج نہیں ابھرتا۔
اور علی کو بھی تمثیل دی والقمر ہے، اور سیدہ کو تمثیل دی واللیل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی، چونکہ سیدہ کا زوج علی کو بنانا تھا، اس لیے ظاہر میں بھی لیل کا سرتاج چاند کو بنایا گیا۔ لیل کی سلطنت چاند کے ہاتھ میں دے دی گئی، یعنی تشبیہیں اور حقائق ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ یا اللہ، یہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو صرف چاند تو نہیں آتا آسمان پر، ستارے بھی آتے ہیں، لیکن یہ کیا سبب ہے کہ جب تو نے قسمیں اٹھائیں اس آیت میں، سورہ میں، تو والشمس وضحاها کے بعد بلا فصل کہہ دیا والقمر اذا تلاها۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ درمیان میں تذکرہ ستاروں کا بھی ہو جاتا، فرمایا نہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نے اس کو بلا فصل اس لیے رکھا کہ ہم نے اپنے منشور میں شمس کا جانشین ستاروں کو نہیں بنایا، قمر کو بنایا۔ دیکھیں کائنات کا مشاہدہ کیجئے، ہدایت مل جائے گی۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد میں نے اس گفتگو کی بنیاد محسوسات اور معقولات کے دو لفظوں پہ رکھی۔ جو محسوسات سے کائنات کو دیکھتے ہیں وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ نہیں پاتے، جو معقولات سے مشاہدہ کرتے ہیں وہ اسی کائنات سے توحید کو بھی سمجھتے ہیں، اسی کائنات کے مشاہدے سے رسالت پہ بھی ان کا ایمان بڑھتا ہے، اسی کائنات کے مشاہدے سے ولایت تک پہنچتے ہیں، کیونکہ معقولات کی ضرورت ہے۔ دین معقولات کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ دیکھو، کہا بار بار عقل سے کام لو۔ تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قرآن میں 20 مقامات پہ، سینکڑوں مقامات پہ دعوت عقل دی گئی، اس لیے معقولات کی ضرورت ہے۔ دین ہے ہی صاحب عقل کے لیے۔ تو حضور یہ نسبتیں دیکھیے، ظاہر میں بھی وہی نسبت، سورج کے بعد بلا فصل چاند، اور دین میں بھی نبوت کے بعد بلا فصل امامت۔ تو کوئی نسبت جو باطن کی نسبت ہے وہ ظاہر کی نسبتوں سے الگ نہیں، اس لیے ایک مشاہدہ کائنات بہت ضروری ہے۔ قرآن کی آیتیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس اینگل سے دیکھو، اس اینگل سے دیکھو، اس اینگل سے دیکھو۔ تو جب یہ ہستیاں اس طرح سے ہیں کہ بلا فصل ہیں، تو ہم نے سوال کیا کہ ستاروں کا تذکرہ کیوں نہ ہوا؟ تو فرمایا کہ نہیں، وہ جانشین نہیں ہے۔ جانشین چونکہ قمر ہے، اس لیے والقمر اذا تلاها۔ تو اب جب آل محمد سمجھ میں آ جائیں اور تفسیر قرآن کی گہرائی پہ نگاہ پڑ جائے، تو پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ معرفت کی نگاہ سے اگر پکاریں تو تھوڑا سا اگر آپ بیدار ہو کے سنیں اور توجہات رہیں تو میں یہ چند جملے کہوں۔ اگر معرفت بیدار ہو جائے، قرآن کی تشبیہوں کو آپ سمجھ جائیں کہ کہاں پہ کیا کہا ہے، تو سورہ والقمر کو، سورہ والشمس کو سورہ مصطفیٰ کہیں، سورہ والقمر کو سورہ مرتضیٰ کہیں، سورہ واللیل کو سورہ سیدہ فاطمہ کہیں، سورہ الرحمن کو سورہ لولو والمرجان، سورہ حسنین کہیں، سورہ فجر کو سورہ حسین کہیں، سورہ دہر کو سورہ آل محمد کہیں، اور حق سب کا ہے قرآن پر، سورہ حجرات کو، سورہ توبہ کو، سورہ تبرہ کو سورہ اصحاب النبی کہیں۔
اور کہا گیا کہ بسم اللہ کی با علی ہے. جس کو جو تذکرہ سوٹ کرتا تھا اس سورہ میں آ گیا. ہمارے ہر امام کو پہچاننے کے لیے قرآن میں سورے موجود ہیں. وہ شخصیت ادھر سورہ. اور یہ بات صرف ائمہ تک نہیں ہے محدود، بلکہ ہر انسان کا کردار اور چہرہ کسی نہ کسی آیت میں رکھ دیا گیا. اللہ کہتے ہیں اگر تفکر سے تلاش کرو تو اپنے خال و خط دیکھ لو گے اس قرآن میں، کیونکہ قرآن کو آئینہ بنایا گیا. ماضی کے قصے آئینہ ہیں. آپ آئینے میں دیکھیں کہ کس کی صورت کس کردار سے مل رہی ہے. صلوات پڑھیے. کون قوم نوح جیسا ہے، کون قوم لوط جیسا ہے، کون قوم موسیٰ جیسا ہے، کون فرعون جیسا ہے، کون مومنین انبیاء جیسا ہے. چہرے ملائیے. طاغوتی کون ہے، لاہوتی کون ہے، رحمانی کون ہے، شیطانی کون ہے، آدمی کون ہے، ابلیسی کون ہے. صلوات. لیکن ہم آئینے کو آئینہ سمجھ کے جب دیکھنا شروع کریں گے تو اپنی معرفت بھی مکمل ہو جائے گی اور معصوم کی معرفت تک بھی نگاہ پہنچے گی. پھر لگے گا کہ کس طرح سورہ والشمس کو سورہ مصطفیٰ کہنا چاہیے، کس طرح سورہ رحمان کو، کس طرح سورہ فجر کو سورہ حسین کہنا چاہیے. اور حدیثوں میں بھی یہ تو معروف ہے کہ سورہ والفجر کو سورۃ الحسین کہا گیا، پیغمبر نے کہا. صلوات پڑھیے محمد. کہ اس سورہ کی روح میرا کربلا میں جانے والا حسین ہے. تو ہر سورہ کسی نہ کسی امام کے لیے ہے. تو باری رہا اسی طرح جہاں صاحب کا تذکرہ سورہ حجرات میں انہیں بہت کچھ کہا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا، تنبیہیں ہوئی. تو وہ سورہ اصحاب. سورہ توبہ میں مشرکین کے بعد صرف ان لوگوں سے گفتگو کی گئی کہ جو رسول کو اکیلا چھوڑ دیں، اللہ ان کے بارے میں کیا پالیسی رکھتا ہے. پڑھ کے دیکھیے سورہ توبہ. اس کا دوسرا نام ہے سورہ برات. برات مینس تبرہ. سورہ تبرہ بھی اسی کو کہتے ہیں، سورہ توبہ بھی اسی کو کہتے ہیں، سورہ برات بھی اسی کو کہتے ہیں. اور فرمایا کہ علی بسم اللہ ہیں، مگر واحد سورہ قرآن کا ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے کیا. چونکہ علی کو بسم اللہ قرار دے دیا گیا زبان عصمت سے. تو کوئی علی کو مانے نہ مانے، اللہ نے جبر مشیت بنا کے، کوئی پہچانے نہ پہچانے علی کو، لیکن اللہ نے ایک جبر مشیت نافذ کیا کہ جب بھی قرآن کا کوئی سورہ پڑھے قرآن کی ٹرمنالوجی میں پہلے یا علی کہے. یہ حدیثیں صرف تمغے نہیں ہیں، یہ حدیثیں صرف تمغے نہیں ہیں کہ سجے ہوئے صرف ڈیکوریشن کے لیے ہیں. نہیں، یہ جتنے جملے ہیں، آیتیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، یہ حقائق سے بڑے حقائق ہیں. تو اگر کہا کہ بسم اللہ کی با علی ہے تو پھر جہاں بھی بائے بسم اللہ آ جائے گی اس کا مطلب ہے علی، وجود علی، کردار علی، ذات علی، خوشبو علی. مگر سارے سوروں میں بسم اللہ رکھا. عجیب بات ہے سورہ توبہ میں بسم اللہ کو نہیں رکھا. ریزننگ کیا ہے؟ بہتر تھا کہ میں نثر میں بتاتا، لیکن مجھے کہا بھی گیا کہ کچھ اشعار پڑھیے تو مجھے اپنا ایک قطعہ یاد آ گیا، وہ پیش کرتا ہوں. جواب میں نے کوشش کی اس میں آ جائے کہ سورہ قرآن کے ہر سورہ میں آغاز بسم اللہ سے ہوا، مگر سورہ برات میں بسم اللہ کیوں نہ آیا؟ علی کے نام سے ہٹ کر بنام بائے بسم اللہ سبجیکٹ ہے. علی کے نام سے ہٹ کر بنام بائے بسم اللہ عقیدوں کو معانی کا کوئی جامع نہیں ملتا. بھائی بائے بسم اللہ اور کسی پہ جا کے فٹ نہیں ہو رہی. علی کے نام سے ہٹ کر بنام بائے بسم اللہ عقیدوں کو معانی کا کوئی جامع نہیں ملتا. علی کے دشمنوں کا تذکرہ ہے سورہ توبہ
तभी तो उस पे बिस्मिल्लाह का सरनामा नहीं मिलता। अली के नाम से हटकर बनामे बाए बिस्मिल्लाह, अकीदों को मुआनी का कोई जामा नहीं मिलता। अली के दुश्मनों का तज़किरा है सूरह तौबा, तभी तो उस पे बिस्मिल्लाह का सरनामा नहीं मिलता। भैया मैं कता पे दाद नहीं दे रहा, मेरा ज़मीर कह रहा है कि मैं सूरह तौबा की दाद हासिल कर रहा हूं। सलावत पढ़िए। तो कोई और रीजन इसके सिवा है ही नहीं। जब वो बिस्मिल्लाह है ही अली, तो वहां जहां कहर नाजिल हो रहा है वहां अली नहीं होते। सलावत पढ़िए मोहम्मद। तो अब एक सवाल आखिरी के, नज्म भी नुजूम भी आसमान पे हैं और तेरी तख्लीक हैं, उनको दरमियान में क्यों नहीं रखा? कि दरमियान में आते तो दुनिया को दलील मिल जाती कि सिर्फ अली बिला फसल नहीं है, क्योंकि एक तबके को उम्मत एक हदीस लेकर आ गई, कहीं से ले आई कि कहा कि एक तबका सितारों की मानंद है, असहाबे नुजूम, जिसकी भी इक्तदा कर लो हिदायत पा जाओगे। और बहुत जोर देते हैं इस हदीस पे, ये सितारे हैं, ये सितारे हैं, ये सितारे हैं। मैं कहता हूं हदीस होती वही है जो कुरान से साबित हो। कोई सितारे हैं चले माना, लेकिन नयाबत रसूल जानशीनी की मंजिल पर नहीं है। रसूल की जानशीनी कुरान में सितारों के लिए नहीं है। अशम्स है रसूल, तो जानशीन है अल-कमर। हां सितारों का जिक्र है, और चूंकि थोड़ी सी खामोशी है, कोशिश कर रहा हूं कि टूट जाए। तो मुझे पता है कि कौन आके फजाइल पे उतनी नहीं टूटती, कुछ और गोशे ऐसे हैं जो जगा देते हैं। लेकिन ये फजाइल मैंने जो पढ़े, और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, मैं कुरान से बाहर नहीं गुफ्तगू कर रहा। मैं अपने एक एक हर्फ के लिए जिम्मेदार हूं कि कुरान में है, तब मैंने कहा। उसकी दलील है वो वशम्स रसूल अली वल कमर, सितारों का तज़किरा नहीं, लेकिन सितारे भी मोहतरम, और सितारों का तज़किरा कुरान में आया। अल्लाह ने जिस तरह दूसरी चीजों की कस्में उठाई, सितारों के लिए भी हमें लफ्ज मिलते, वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो टूटा। फला उक़सिमु, सूरह वाक़िया, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम। लेकिन माफ कीजिए, गौर कीजिए कुरान की आयत में दोनों मुकामात पर सितारों का नाम जरूर आया, लेकिन सितारों की कसम नहीं उठाई। वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम जब सितारा टूटा, सितारे की कसम नहीं, सितारे के अमल की कसम। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, सितारों की कसम, सितारों की कसम नहीं, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, सितारों के ठहरने की मंजिलों की कसम। तो अल्लाह ने हकीकत में ये सितारों का तज़किरा करके समझाया क्या, कि देखो कसमों में सूरज का जिक्र आए तो सूरज को देखना, कमर का जिक्र आए तो कमर की तरफ देखना, लेकिन जब सितारों का जिक्र आए तो सितारों की तरफ न देखना, ये देखना कि उधर किस दरवाजे पे रहे हैं। मवाक़िन नुजूम, उन मवाक़े को देखना, उस अमल को देखना। अमल से पहले लाए के कसम नहीं है, अमल के बाद के इस दरवाजे पे उतर रहा है। तो जिस घराने पे सितारा उतर रहा है, उम्मत को क्या हो गया? कुरान इतना रोशन है, जिस सितारे जिस दरवाजे पे उतरे और जिन मंजिलों का अल्लाह ने जिक्र किया, उन्हें तलाश करो ना। अल्लाह तो उन मंजिलों की कसम उठा रहा है, उन दरवाजों की कसम उठा रहा है जहां पे सितारे गए, जहां जहां से भी सितारों का कयाम साबित हो, लाए की कसम वो मुकामात। तो क्यों नहीं पहचाना कि शैतान चाहता है वसीला समझ में ना आए।
ہیلا سمجھ میں آئے وسیلہ سمجھ میں نہ آئے. تو جو بھی وسیلے کے مقابلے میں بنایا جائے وہ ہیلا، جسے اللہ بنائے وہ وسیلہ. اب ہیلا جو ہے وہ کسی قبیلے کو بچا نہیں سکتا، چاہے کوئی محترم قبیلہ، وسیلہ ہی بچائے. ہیلے نے بھی بچنا ہے تو وسیلے کے ذریعے، اور قبیلے نے بھی بچنا ہے تو وسیلے کی مدد چاہیے. وسیلہ مغفرت کرے. کل کی مجلس، پرسوں کی مجلس، کہ وسیلہ نہ ہو تو مغفرت تک قبول نہیں ہو رہے، قرآن سے ثابت ہے. تو بات یہ ہے کہ کیوں نہیں پہچانا کہ ستارہ جہاں اترا تو وہ دروازہ لائے کے قسم ہو گیا. ستارے کا تذکرہ ہی اس لیے آیا کہ وہ دروازہ لائے کے تذکرہ تھا، ورنہ ستارہ اس سے پہلے لائے کے قسم نہیں ہوا، دوسرے ستارے لائے کے قسم نہیں ہوئے. وہ ستارہ لائے کے قسم ہوا جس نے دروازے پہ آ کے حاضری دی. تو یہ دروازہ لائے کے ذکر. بھئی قرآن کسی کا ذکر کر دے، اللہ کسی کا ذکر کر دے، وہ پرانا نہیں ہوتا. تو جس کو اللہ فصلو اہل ذکر کہہ کے مخاطب کر دے، جو اہل ذکر ہو جائے اس کا تذکرہ کیسے پرانا ہو سکتا ہے؟ دلیل ہے نا، ہر چیز میں دلیل ہے، روشنی ہے، گائیڈنس ہے ہر لفظ میں قرآن کے، کہ جو اہل ذکر ہے صرف ذکر ہونے والی چیز قدامت سے بچ جاتی ہے. تو جو ہو ہی اہل ذکر، اس میں قدامت کہاں سے آئے گی؟ وہ پرانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا ذکر بھی نیا، اس کی محبت بھی نئی، اس کے اثرات بھی نئے، اس کا محرم بھی نیا، اس کے لیے جشن کا دن آئے تو بھی نیا، اس کے لیے رونے کا دن آئے تو بھی نیا. اسی لیے یہ محرم بھی پرانا نہیں ہوا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسے آفتاب پرانا نہیں ہو سکتا، جیسے صوم پرانا نہیں ہو سکتا، جیسے نماز پرانی نہیں ہو سکتی، محرم بھی اس لیے پرانا نہیں ہو رہا. دنیا کوشش کر رہی ہے کہ چھپ جائے محرم، لیکن 1400 سال سے جتنا قرآن زندہ ہے اتنا محرم زندہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس دروازے کو پہچانی. ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، 5 منٹ کے بعد مصائب ہے. اس دروازے کو پہچانو کہ یہاں سے روٹیاں بھی چلی جائیں تو لائق ذکر ہو جاتی. خیرات میں روٹیاں بھی چلی جائیں تو لائق ذکر ہو جاتی. ستارہ آ جائے تو لائق ذکر ہو جاتا ہے. تو دروازے پہ غور کرنا چاہیے نا. روٹیاں بھی لائق ذکر ہوئی تو کسی اور کے گھر کی نہیں، اس دروازے کی. اور جو ان سے متمسک ہو جائے، یہ تو ہیں ہی اہل ذکر، جو ان اہل ذکر سے جڑ جائے وہ بھی لائق ذکر ہو جاتا ہے. تو اس گھرانے نے جب روٹیاں دی تو ان میں سارے معصوم نہیں تھے، جناب فضہ بھی ان میں شامل تھی. تو فضہ کی روٹیاں بھی قرآن میں آ گئی. ہے کسی اور میں یہ شان کہ قرآن میں سورہ لے لے روٹیوں کے بدلے؟ بھئی وزن دیکھیے نا، 3 دن روٹیاں دی گئی، 5 روٹیاں. کس کس کی روٹیاں؟ واقعہ یاد ہے سورہ دار کا؟ شہزادوں کو بخار آیا اور مشورہ ہی جناب فضہ نے دیا کہ یا سیدہ منت مان لیتے ہیں یہ بخار اتر جائے تو ہم سب روزے رکھیں. 3 دن روزے رکھنے کی منت مانی، بخار اترا، عمل ہوا. اب اس میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس میں کون کون شامل تھا روزہ رکھنے والوں میں؟ پیغمبر شامل نہیں تھے. امیر المومنین کے گھر کا واقعہ ہے. روزہ رکھا مولا علی نے، جناب سیدہ نے، شہزادوں نے، حسن و حسین علیہ السلام نے، اور جناب فضہ نے. تو پتہ چلا کہ چادر تطہیر کے پنجتن اور ہیں، سورہ دہر کے پنجتن اور ہیں. یہاں پیغمبر نہیں ہے، سب روایتیں یہی بتا رہی. مفسرین نے لکھا
سب نے تسلیم کیا کہ یہ روزے رکھے گئے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ ہیں وہ جو یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو اللہ کی محبت میں اپنا حصہ کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، پانی سے روزے افطار کرتے ہیں. 3 دن، ایک دن کا واقعہ نہیں ہے. تو پھر تیسرے دن رسول مبارکباد لے کے آئے کہ تمہاری روٹیاں 3 دن کی، ایک ایک روٹی ہر ایک کی. فقیر آیا تو کسی نے یہ نہیں کیا کہ ایک روٹی چلی گئی فقیر کا پیٹ بھر جائے گا باقی ہم بانٹ کے کھائیں، نہیں، ہر ایک نے کہا کہ میں اپنا حصہ دوں تو اللہ کی محبت ثابت ہو. ہر ایک نے اپنی روٹی دی. رسول نے کہا کہ تمہاری 3 دن کی 5 کو ملٹیپلائی کیجئے 3 سے، 15 روٹیوں کے نتیجے میں کہ جواب میں شکریہ میں اللہ نے 31 آیتیں بھیجی ہیں. اب وزن کا مقابلہ کیجئے. ایوریج میں ہر روٹی کے جواب میں 2 آیتیں، 15 روٹیاں 31 ورسز. یہ کتنا عجیب وزن ہے. ایک نقطہ آپ کی توجہ کو بیدار کرنے کے لیے، مصر کے بازار میں جب یوسف تل رہے تھے تو روایتوں میں ہے کہ خزانے لادے گئے. عجیب منظر تھا. جتنا خزانہ لادو یوسف کا پلڑا بھاری، خزانہ ہلکا ہو جاتا تھا. تو کہا یہ راز کیا، یہ بچہ کیسا ہے؟ کہا یوسف نے کہ میں عام بندہ نہیں ہوں، ابھی اپنا راز بتا نہیں سکتا، لیکن میرا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میں خزانوں سے نہ تلوں. کہا تم کسی چیز سے تل بھی سکتے ہو؟ کہا ہاں، اللہ کی کتاب کی کچھ آیتیں ایسی ہیں، ہم آیتوں سے نہیں تلتے، ہم خزانوں سے نہیں تلتے، ہم آیتوں سے تلنے والے. تو کہا اچھا کیسے؟ تو دلیل کے لیے جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت قرآن سے لے کر آئے. اور اب بازار مصر حیران کھڑا، وہ جو اتنے خزانوں سے نہیں تلا تھا. اب ایک پلڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورق رکھا گیا، اللہ کی ایک آیت رکھی گئی. دوسرے پلڑے میں یوسف. تو جب قرآن کی یہ ایک آیت آئی ایک پلڑے میں، تو اب بازار نے کیا دیکھا کہ اب آیت والا پلڑا بھاری ہو گیا، یوسف والا پلڑا ہلکا ہو گیا. یوسف نے کہا دیکھا ہمارا وزن ہو تو آیتوں سے ہوتا ہے، ہم زمانے کے خزانے سے، سونے چاندی سے نہیں تل سکتے. یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا. میں کہتا ہوں کہ یوسف بہت محترم، سورہ یوسف کے مالک، مگر قرآن کی ایک آیت میں اتنا وزن تھا کہ یوسف جیسا پیارا نبی جب ترازو میں رکھا گیا تو آیت کا وزن بڑھ گیا. سورج یوسف کا وزن آیت کے مقابلہ میں کم ہو گیا. تو کیا کہیے اس گھرانے کا کہ رسول نے لفظ ثقلین دے کے تول کے اسی طرح ایک ترازو بنا کے ایک ترازو میں قرآن کو رکھا، دوسرے ترازو کے پلڑے میں آل محمد کو رکھا، تو دونوں ایسے برابر تلے کہ رسول نے لفظ دے دیا ثقلین. تو کوئی ایک آیت سے نہ تل پائے، کوئی پورے قرآن سے تل جائے. یہ ہے آل محمد. اس لیے تو جب قرآن سے ثقلین کے معیار پہ تلتے ہیں تو پھر اعلان ہوتا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی صرف ایک ضربت گنتی میں ایک وزن میں ثقلین کی عبادت سے بھاری، جس میں انبیاء کی عبادت ہے. اس لیے مومن کے بھی اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا کہ وزن میں کون سا عمل کس مقام پر ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. شان فضا میں 2 جملے اور آپ کو مصائب کی طرف لے کر جاؤں گا کہ فضا کی یہ شان کہ وہ قرآن جس کے وزن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اس قرآن میں صرف فضا کی روٹیاں تل رہی ہیں 2 آیتوں سے، کیونکہ ہر روٹی کے حصہ میں 2 آیتیں آ رہی. تو فضا کو بھی یہ شان. معصوم سے پوچھا گیا کہ سورہ دار کے کیا کیا اسرار ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کوئی محرم راز پوچھتا تھا تو پھر عطا کرتے تھے. تو فرمایا کہ دیکھو
کیونکہ فضہ بھی خیرات میں شامل تھی، مشورہ ہی فضہ کا تھا. اس لیے قرآن میں سورہ دہر میں 3 بار 3 دن فضہ نے روٹیاں دی، 3 بار لفظ فضہ آیا. خراج تحسین ہے یہ فضہ. مانوی طور پہ لوگ کہیں گے نہیں وہ تو چاندی کا ذکر ہے. بھئی فضہ کا مطلب ہے چاندی. تو اللہ نسبت میں جیسے القمر اور الشمس میں اور واللیل میں ظاہری مطلب کچھ اور ہوتا ہے، باطنی مطلب قرآن کا وہ کسی شخصیت کی طرف جا رہا ہے. اس طرح یہاں فضہ کیوں کہا؟ ذہب کہتے ہیں سونے کو، حالانکہ جنت میں سونا بھی ہے. سونے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ گولڈ کا. کیونکہ جس صورت میں فضہ بیٹھی تھی تو پھر اچھا نہیں لگا کہ فضہ کے مقابلے میں فضہ کے ہوتے ہوئے جنت کی نعمتوں میں سونے کا بھی تذکرہ آ جائے. پھر یہاں چاندی بھی، چاندی کے کنگن، چاندی کے برتن، سب کچھ 3 بار لفظ فضہ دیا. 3 دن فضہ نے روٹیاں دی، سونے کا ذکر نہیں کیا. اچھا جنت کی کئی نعمتیں ہیں اس سورہ میں جن کا ذکر ہوا. غلمان کا ذکر ہوا، جنت کے بچھونوں کا، بستروں کا ذکر ہوا، تکیوں کا ذکر ہوا، باغات کا ذکر ہوا، لذتوں کا ذکر ہوا، لباس کا ذکر ہوا. ہر ایک چیز جنت کی گنوائی. حوروں کا ذکر نہیں ہوا اس سورہ میں. اور مقامات پر ہے سورہ دہر میں حور کا ذکر نہیں کیا، باقی ساری چیزیں گن دی جنت کی. تو کیا راز ہے؟ تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ سورہ آل محمد کی شان میں ہے تو اعتراف خدمت کا انداز یہ ہے کہ چونکہ کنیز سیدہ کا تذکرہ ہے فضہ، تو جو کنیز خاص کا تذکرہ ہو گیا تو پھر حوروں جیسی کنیز عام کا تذکرہ اس لیے نہیں رکھا کہ حوریں اپنے آپ کو وزن میں فضہ کے برابر نہ سمجھے. صلوات پڑھیں. اور فضہ بھی ان پاکیزہ اساسوں میں ہے جو سیدہ زہرا نے ثانی زہرا کو عطا کی. چادر ٹرانسفر ہوئی اور فضہ کا ہاتھ بھی زینب کے ہاتھ میں دیا. اور کربلا میں زینب کی داستان، سیدہ عالیہ زینب کی داستان مکمل نہیں ہوتی. قدم قدم پہ نام کس کا آئے گا؟ فضہ کا. فضہ سے کہا جاؤ میرے بھائی کو بلا کے لاؤ. کہا بھیا صبح سے سن رہی ہوں، صبح سے کہ شہزادوں کو تم تیار کر رہے ہو قربانی کے لیے. میں نے نانا سے سن رکھا ہے کسی پیاری چیز کو بچانا ہو تو اس پہ صدقہ دے دو. تو جب علی اکبر کو تیار کرنے کا تذکرہ کرتا ہے، زینب کہتی ہے میں نے برقع میں پالا ہوا ہے علی اکبر کو، صرف تجھے پیارا نہیں میرے بھی نانا کی شبیہ ہے. شکل پیغمبر کی زیارت میں بھی سلامت رکھنا چاہتی ہوں. اس لیے ہاتھ باندھ کے کہا کہ آج میری اولاد کو علی اکبر کا صدقہ بنا دے، اور محمد قربان ہو جائیں تو ہو جائیں، تیرا اکبر بچ جائے. حسین رو کے کہتے ہیں بہن نہ تیرے بچیں گے نہ میرا اکبر آج بچے گا. دل ہی قربانی کا سب کچھ دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اچھا لیکن کوشش کر کے دیکھنی چاہیے. صدقہ قربانی کا صدقہ، قربانی بلا کو ٹالتی ہے. علی اکبر کا صدقہ میں نے نیت کر لی ہے اور محمد صدقہ علی اکبر کئی بار پیش کیا.